السلام علیکم، میرا نام فاطمہ فلک ہے اور آج میں علم کی اہمیت کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے اندر ترقی بڑھتی ہے۔ اسلام میں علم کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس سے انسان اپنے بارے میں کچھ سیکھ سکتا ہے، کسی کو سکھا بھی سکتا ہے۔ اقرا کے معنی پڑھو۔ جب ہم پڑھتے ہیں تو سامنے والے کو ہم لوگ سمجھ بھی سکتے ہیں اور ہم اس کو سکھا بھی سکتے ہیں۔ اگر وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ہم لوگ سکھا بھی سکتے ہیں۔ علم کا ہونا ایک بہت اہمیت ہے ہمارے زندگی میں، خاص کر عورت کو علم کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آگے چل کر ایک ماں بنتی ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کو علم دیتی ہے تو بچہ اپنے زندگی میں کچھ حاصل کر سکتا ہے، اچھی زندگی کو فالو کر سکتا ہے، اچھی زندگی کو اس زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے تو سب کی بھی زندگی کو وہ بہتر بنانے کی کوشش کر سکتا ہے، علم کو پھیلانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وہ کسی بھی طریقے کا علم ہو سکتا ہے، چاہے وہ کالج میں ہو، چاہے وہ مدرسے میں ہو، کہیں پہ بھی ہو۔ تو علم کا ہونا ہمارے بہت ضروری ہے۔ تو میں اسی بات پہ میری جو اسپیچ ہے میں ختم کرنا چاہتی ہوں کہ علم سیکھو اور سکھاؤ۔ میرا نام مبشرہ حرمین ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے علم کا جینا بھی ہے قسم کا مرنا، بے علم کا جینا بھی ہے قسم کا مرنا، بہروں کو بھی سماعت کا پیغام سنا دو۔ قابل صدر و حاضرین مجلس اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نورانی محفل میں میرا عنوان ہے علم کی اہمیت اور اس کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں ہمت عطا فرمائے، آمین۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقرین، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سے کہا اقرا، پڑھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ پیچھے پڑھنا ہے اور پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے سامنے جس نے تجھے پیدا کیا۔ حاضرین جلسہ، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی آیات نازل ہوئی اس میں یہ نہیں تھا نماز پڑھ، سجدہ کر، قرآن پڑھ، حالانکہ یہ تک نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، بلکہ کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے سامنے جس نے تجھے پیدا کیا۔ محترم حضرات، جس قوم کو پہلا حکم ہی پڑھ آیا ہو اور وہ قوم اگر ان پڑھ رہ جائے تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسی لیے ہم مسلمانوں کو اسلام کی ترغیب دلانا بہت ضروری ہے۔ محترم حضرات، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم حضرات، آج سے 1400 سال پہلے ماضی میں جھانک کر دیکھیے، دنیا کا قادر معاشرہ تھا تو انسانوں کا، قانون تو تھا مگر جنگل کا، طاقت تو تھی عزت کا میعاد تھا، جہاں انسان تباہی کے راستے پر چلتے تھے۔ ایسے میں خدا بند عالم کی رحمت جوش میں آئی اور انسانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا۔ اور پھر کیا تھا وہی معاشرہ آج پیار، محبت، امن و سکون اور چاہت کی علامت بن گیا۔ کیونکہ علم ہی سکھاتا ہے جینے کا طریقہ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ترجمہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس بات سے دینی اور دنیاوی علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ آج کی نسل اپنے زور بازوں پر ترقی کی اعلیٰ مقام قائم کرتی ہے اور پھر فاخر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں تک اپنے نام کے دھبے لگاتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے میرے ہاتھ میں قلم اور ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم اور ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر عالم مجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر عالم مجھے اپنی ذات کا غم، میں عروب ہونے والا تو غروب ہونے والا۔ کیونکہ علم ہی سکھاتا ہے جینے کا طریقہ۔ محترم حضرات، تاریخ گواہ ہے آپ کی پرستش کرنے والوں نے آپ کو اپنی مٹھی میں کر لیا،
پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں آسمانی چاند نظر آیا اور اس آسمانی چاند میں انسان نظر آئے۔ پوچھا معاجرہ کیا ہے؟ تو جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ نیچے دیکھا زمین نظر آئے، زمین میں سمندر نظر آئے اور اس سمندر میں گہرائی اور اس گہرائی میں انسان نظر آئے۔ پھر پوچھا معاجرہ کیا ہے؟ پھر وہی جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ہر کائنات کے ہر ذرے ذرے میں علم کی ہی کرشمہ سازی ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ محترم حضرات، آج علم کی ہی بدولت ذرا سی بات پر لڑنے والے محبت کی اعلیٰ مثال بن گئے، اور علم کی ہی بدولت زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو عزت و مرتبہ ملنے لگا۔ علم ہی کی بدولت جنت کے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کی جانے لگی، اور علم کی ہی بدولت ایسا معاشرہ تعمیر کیا گیا جہاں نسل و رنگ کا فرق مٹا دیا گیا۔ ڈگری تو مزید تعلیمی ادارے کی رسید ہے، علم وہ ہے جو گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے، تاریخی روشنی کو روکتی ہے اور ظلمتوں کو مٹاتی ہے۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات اور سامعین اکرام کو میرا سلام۔ میرا نام مطہرہ انجم ہے اور میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ آج میرا عنوان ہے علم کی اہمیت اور اس کی افادیت۔ میں اپنی تقریر کا آغاز ایک چھوٹے سے شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گی۔ علم فلک میں کہکشاؤں میں چمکتا ہے، علم فلک میں کہکشاؤں میں چمکتا ہے، علم جو گرجے بادلوں میں تو برستا ہے۔ صدر علی وقار، علم کی معنی ہے جاننا، آگاہی اور وقفیت کے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ صدر علی وقار اللہ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کی معنی ہے پڑھو پڑھو اللہ کے نام سے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ صدر علی وقار، انسان کے پاس اگر کچھ نہ ہو لیکن علم کا خزانہ ہو تو وہ محبوب نظر بن جاتا ہے۔ صدر علی وقار، علم ایک ایسا پھول ہے جتنا پھیلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل اور دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھول کھلتے ہیں۔ یہی وہ منزل ہے، یہی وہ روشنی ہے جہاں تنگ سے تنگ اور باریک سے باریک منزل مقصود تک لے جاتی ہے۔ صدر علی وقار، اگر علم کا سمندر حاصل کرنا چاہتے ہو تو کنارے پر نہ کھڑے رہو بلکہ اس کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاؤ۔ صدر علی وقار، علم کے پیالے کو ہونٹوں سے لگا لو، جو علم کا گھونٹ تمہارے حلق سے اترے گا وہ تمہارے دل اور دماغ کی سرزمین کو روشن کر دے گا۔ صدر علی وقار، ہمارے جو سابق صدر ہندوستان کے گزرے تھے ان پر لوگ کیوں فدا ہوتے تھے، ان پر لوگ کیوں مرتے تھے؟ اس لیے کیونکہ ان کے پاس علم کا سمندر تھا، اس لیے ان کے پاس علم کا خزانہ تھا۔ صدر علی وقار، علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو محنت اور مشقت کے ساتھ حاصل کرو، بلکہ سیادت عبادت ہے، علم بصیر ہے، طاقت ہے، عبادت ہے علم۔ صدر علی وقار، علم صرف ظلم پر تلوار نہیں بنتی بلکہ حضرت علی کی ذوالفقار بھی ہے۔ اس سے میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نورین سمیہ صادق ہے، میں سیکنڈ PUC کی طالبہ ہوں۔ الحمدللہ الذی علمنا ما لم نکن نعلم والصلاة والسلام علی رسولہ الاکرم وعلی آلہ واصحابہ المحترم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ بزرگان اسلام، معزز سامعین اکرام، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتی ہوں وہ ہے علم کی اہمیت و افادیت۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سعادت ہے، سیادت ہے، شجاعت ہے علم، سعادت ہے، سیادت ہے، شجاعت ہے علم، بصیرت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم، بلا شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، بلا شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، کہنے کو بشر ہے، بشریت سے ہے خالی۔ جس طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ معزز سامعین اکرام، علم ایک بہت بڑی دولت ہے، علم ایک قیمتی خزانہ ہے، علم ایک سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم اتنی قیمتی چیز ہے کہ جس سے بندہ خدا کو پہچان سکتا ہے، اور علم انبیاء کی وراثت ہے۔ علم سے انسان حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، حلال و حرام، سنت اور بدعت کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ حقیقت میں علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر شخص پر فرض ہے۔ علم ایک انمول دولت ہے، ایسی دولت جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دولت یعنی روپیہ، پیسہ، ہیرے جواہرات اگر تقسیم کرے تو کم ہوتی ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے، مگر علم کی دولت ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ تقسیم کرنے سے اور زیادہ بڑھتی ہے۔ دولت چرائی جا سکتی ہے مگر علم کی دولت کبھی نہیں چرائی جا سکتی۔ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی اور دوسرا دینی۔ دنیاوی علم سے دنیاوی ترقی حاصل کر سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر، انجینئر، استاد وغیرہ، اور دینی علم سے اللہ اور رسول کو ہم پہچان سکتے ہیں اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے یعنی شریعت پر عمل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سنوار سکتے ہیں۔ علم ایمان اور کفر کے تمیز سکھاتا ہے، علم حق اور باطل میں فرق بتاتا ہے، علم عزت ہے، علم سے دانائی آتی ہے، علم سے انسان کو بلندی عطا ہوتی ہے، علم سے انسان کو برتری حاصل ہوتی ہے۔ علم روشنی ہے جس کی روشنی کبھی مان نہیں ہوتی۔ معزز سامعین اکرام، دنیا ہی میں علم والوں کا کتنا بڑا مرتبہ و مقام ہے، آخرت میں ان کا کتنا بڑا اعزاز و اکرام ہوتا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مرتبہ ملا علم کی بنیاد پر، مفسرین کو مرتبہ ملا علم کی بنیاد پر، محدثین کو مرتبہ ملا علم کی بنیاد پر، علماء اکرام کو مرتبہ ملا علم کی بنیاد پر۔ بزرگوں، دوستوں، علم ایک اتنی بڑی فضیلت ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، وہ اقرا پڑھنے کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینی علم حاصل کریں، چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، مصائب جھیلیں، دیگر زحمتیں برداشت کریں، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگیں، اسی میں کامیابی ہے۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ آرام طلب جو ہوتا ہے وہ علم کی دولت ہوتا ہے، آرام طلب جو ہوتا ہے وہ علم کی دولت ہوتا ہے، جو علم کا طالب ہوتا ہے وہ رات کو دن کر لیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام رفعت تحریم ہے، میں 12ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اساتذہ، سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت اور افادیت۔ میں آج آپ سبھی کے سامنے علم کی اہمیت اور افادیت بیان کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب علم سے خوش ہونے کی وجہ سے فرشتے اپنے نازک پروں کو بچھا دیتے ہیں اور کائنات کے ہر مخلوق، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں، طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدر علی وقار، علم سکھاتا ہے جینے کا سلیقہ۔ علم ہو تو انسان کو جینے کا سلیقہ پتہ چلتا ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں کر لیا، اور پھر کیا تھا، اوپر دیکھا تو آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ اور نیچے دیکھا سمندر نظر آئی، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں پھر انسان نظر آیا۔ پوچھا کسی نے ماجرا کیا ہے؟ پھر وہی جواب انسانی ترقی ہوئی ہے، اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میری آپ سبھی سے یہی گزارش ہے کہ آپ خاص طور پر آپ سب اپنی لڑکیوں کو علم کی دعوت دیں، اور میں آپ سبھی سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے ختم کرنا چاہوں گی، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا، علم نے خونے رگے جان دیا اور نہ مرا، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے، علم انسان کو اصلاح دیتا ہے اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیکم رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شائستہ خان ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون بصیر۔ صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج کی اس رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمیت اور افادیت۔ میں اپنی تقریر کا آغاز ایک حدیث پاک سے کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، اگر کسی علم کو سیکھ لو اسی وقت اس پر عمل ہو یا نہ ہو، جیسے تیمم کے مسائل پانی ہونے کے باوجود سیکھنا 1000 نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ میرے دوستوں، علم اللہ کی دی گئی بہت بڑی نعمت ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے پر کبھی گھٹتی نہیں۔ علم ہی کے ذریعے انسان کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، حرام اور حلال کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے والوں کے لیے بہت بڑا مرتبہ اور درجہ بتایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، علم ایک ایسی دولت ہے اور ایک ایسا آلہ ہے جو ایک عام انسان کو زمین سے اٹھا کر پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ ہر ایک کی کامیابی اور ترقی کا واحد ذریعہ علم ہے۔ علم کے بغیر نہ تو انسان اپنے شعبے کو روشن کر سکتا ہے، نہ اپنے مستقبل کو سنوار سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے کاروان زندگی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ علم انسان کو دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ایک کامیاب انسان بنا دیتا ہے۔ غور فرمائیے، سبق پڑھ تو اپنی صداقت کا، شجاعت کا اور عدالت کا، سبق پڑھ تو صداقت کا، شجاعت کا اور عدالت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ میرے عزیز دوستوں، علم انسان کی زندگی میں روشن چراغ کے مانند ہے جو انسان کو جاہلیت سے نکال کر انسانیت کے راستے پر لاتا ہے اور تمام کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے انسان اپنا کردار بنا سکتا ہے اور سائنس، ٹیکنالوجی اور بھی بہت سارے شعبوں میں ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ علم یافتہ انسان میں صحیح فیصلے لینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اپنی تمام زندگی کے مشکلات کو سامنا کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے کسی گھر کو روشن کرنے کے لیے ٹیوب لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو نسل آدم سے چلی آ رہی ہے۔ علم کے ذریعے انسان ہر ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ آخری میں اپنی تقریر ایک شعر سے ختم کرنا چاہوں گی۔ کیوں یوں زمین پر بیٹھ کر آسمان دیکھتا ہے، کیوں یوں زمین پر بیٹھ کر آسمان دیکھتا ہے، پنکھوں کو کھول اپنے یہ زمانہ صرف اڑان دیکھتا ہے۔
آخر میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہشمہ رحمان ہے. آج میں آپ سب کے سامنے تعلیم کی اہمیت اور افادیت کے بارے کے موضوع میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں. تعلیم ایک ایسی نعمت ہے جو ہمیں انسان کو سوچنے سمجھنے اور صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. علم وہ روشنی ہے جو انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور اسے معاشرتی مسائل کا حل بھی تلاش کر سکتا ہے. اسلام میں علم کی اہمیت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے. قرآن اور سنت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارا بنیادی ذمہ داری علم حاصل کرنا ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے ایک راستے پر چلا دیا ہے. اور یہ بات واضح کی کہ خواتین کے لیے اسی طرح ضروری ہے جس طرح مردوں کے لیے ہے تعلیم حاصل کرنا. اور دیکھا جائے تو ہر چیز دنیا میں بانٹنے سے گھٹتی ہے لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ اور بڑھ جاتی ہے. اور یہ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ اس تعلیم کی وجہ سے ہی دیا گیا ہے. آج کے دور میں جب علم بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے حاصل کریں اور اس کے ایجادات اور سائنس کے ٹیکنالوجی اور ایجادات کو مفروض کریں. آخری میں یہ کہنا چاہوں گی کہ علم کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. علم کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. ہم اگر چاہیں تو ہر لمحے علم کو حاصل کر سکتے ہیں اور علم جو حاصل کرے وہ بہتر ہو سکتا ہے اور جو نہ کرے وہ حیوان ہو سکتا ہے. شکریہ. علم کا حقدار وہی جو اسے اپنائے. علم کا حقدار وہی جو اسے اپنائے. جس کے پاس علم ہو وہ سب کچھ پالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نور عائشہ ہوں اور میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جو نہ صرف ہماری زندگیوں کا اہم حصہ ہے بلکہ ہماری تقدیر اور کامیابی کا راز بھی ہے اور وہ موضوع ہے علم. چلیے جانتے ہیں علم کا معنی کیا ہے. علم کا معنی ہے جاننا. دوسرے لفظوں میں کسی نئی چیز کو سمجھنے اور جاننے کو علم کہتے ہیں. آج کا ہمارا عنوان ہے علم کی اہمیت اور افادات. تو چلیے یہ جانتے ہیں. علم وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر حقیقت کی منزل تک پہنچاتا ہے. علم وہ طاقت ہے جو انسان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جس سے انسان اپنی زندگی کے اہم سے اہم فیصلے اور اپنی تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ علم کی قرآن اور حدیث میں کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اقرا پڑھ سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ علم حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے کی طلب رکھنا ہے. علم ہماری زندگی کو بہتر بنانے کا ایک بہت آسان ذریعہ ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. اگر ایک انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے, پیاس لگتی ہے تو پانی پیتا ہے, نیند آتی ہے تو سو جاتا ہے. ذرا آپ یہ سوچیں یہ سارے کام تو جانور بھی کرتا ہے. علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. علم وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح اور غلط جیسی چیزوں میں فرق کرنا سکھاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب حدیث پاک میں آیا ہے تو بہت بڑی بات ہے. حدیث پاک میں آیا ہے تو بہت بڑی بات ہے. اسی سلسلے میں اگر ایک جاہل شخص ہے تو اس کے دل میں علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے برے خیالات جیسے حسد, جلن سب بہت آسانی سے اس کے پاس آ سکتے ہیں. وہیں جو شخص علم رکھتا ہے وہ ان سب چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. ایک شعر ہے جو شاعر خور کا ہے. آدمیت کچھ اور شے ہے اور علم ہے کچھ اور شے. آدمیت کچھ اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے. طوطے کو کتنا پڑھایا پر وہ حیوان ہی نکلا.
علم سے مراد بہت ساری چیزیں ہیں۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی زندگیوں کے بہت سارے مشکلات میں آسانی سے حل ڈھونڈنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ میں اپنی تقریر کو ایک ایسے عوام پر ختم کرنا چاہوں گی۔ دیکھیے، علم ایک ایسا موضوع ہے جسے تقریر میں مکمل طور پر پیش کرنا آسان نہیں ہے۔ علم انسان کو ایسی بہت بڑے سائنسدان جو بھی ہیں اور بہت سارے اساتذہ ہیں اور جو لوگ ہیں جو قوم پر آج حکومت کر رہے ہیں، وہ سب اس جگہ علم کی بدولت ہی پہنچے ہیں۔ علم وہ ہے جو اگر انسان پالے تو وہ اپنی زندگی خود بدل سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت۔ جناب عالی وقار، پہلی وحی آئی ہے اقرا، پڑھ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملتا ہے کہ علم حاصل کر۔ تعلیم کا مطلب ہے جاننا، معلوم کرنا یا کسی بات کا ادراک ہونا۔ اسی تعلیم ہی کی بدولت انسان ترقی کی راہ میں گامزن ہوتا ہے۔ تعلیم کی سمندر میں ڈبکیاں لگا کر زمین کے سینے سے معدنیات تلاش کرتا ہے، پانی کی گہرائیوں سے ہیرے جواہرات کا رسائی حاصل کرتا ہے۔ جناب عالی، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر گور تک تعلیم حاصل کرو۔ پھر ایک جگہ فرمایا، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تعلیم کا حصول صرف کامیابی کا ضامن نہیں بلکہ کسی بھی انسان کی شخصیت کو پراعتماد بنانے اور نکھارنے میں بھی اہمیت حاصل ہے۔ تعلیم بنیادی طور پر کسی بھی قوم اور معاشرے کا قیمتی حساس ہے۔ میرے ہاتھوں میں قلم میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا پائے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ اسی تعلیم ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا۔ آسمانی صفوں سے لے کر قرآن پاک کی تلاوت تک، غار ہرا کے چراغ سے لے کر کوہ نور کی تجلی تک، پتھروں کی دنیا سے لے کر اعلیٰ و بالا عمارتوں تک، گھڑی کی سوئی سے لے کر ہواؤں میں اڑان تک، زمین و بحر سے لے کر خلا کے سفر تک، علم و دانش کی خدائیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تعلیم انفرادی اور اجتماعی طور پر نہایت اہم ہے۔ تعلیم معاشرے کو بہترین اور باشعور شہری دے سکتی ہے۔ تعلیم ہر قوم کی بنیاد ہے۔ تعلیم پیداوار صلاحیتوں اور ہنرمند مرکز میں اضافہ کرتی ہے۔ تعلیم پیداوار صلاحیتوں اور ہنرمند مرکز میں اضافہ کرتی ہے۔ کسی بھی ملک کی تجارت، پیداوار اور ترقی کا انحصار تعلیم پر ہوتا ہے۔ منزل سے بڑھ کر آگے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر۔ تعلیم ایک ایسا بیشتر خزانہ ہے جو نہ کسی کو کوئی چرا سکتا ہے اور نہ خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے۔ تعلیم ایک چراغ کے مانند ہے جو دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یہ ہمیں علم فراہم کرتی ہے۔ تعلیم انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے۔ تعلیم انسان کی ذہنی صلاحیت کو بڑھاتی ہے۔ تعلیم کو حاصل کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں۔ اگر ہم تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ ان میں سے چند مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سماعت فرمائے۔ بے روزگاری کا غربت سے گہرا تعلق ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس تعلیم کی کمی ہے یا جنہوں نے پرائمری اسکول مکمل کیا ہے، اکثر کم تنخواہ والی نوکری کرتے ہیں یا کسی بھی نوکری کو تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں اچھی ملازمتیں اہل ملازمت کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ قابلیت بنیادی طور پر تعلیم کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ کم آمدنی چونکہ کم قابلیت اور مہارتیں کم آمدنی کی باعث بنتی ہے، اس لیے
مردوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی ضروری ہے. تعلیم نسوان کے لیے مخصوص ضروریات کے پیش نظر جہاں کہیں بھی ضروری ہو علیحدہ درسی کتب تیار کرائی جائے اور تعلیم و تحقیق کے لیے ادارے اور یونیورسٹیاں قائم کی جائے. اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. علم و عمل کی دولت کو جگائیں گے ہم، علم و عمل کی دولت کو جگائیں گے ہم، سوتے ہوئے دلوں کو جگائیں گے ہم.